الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وآلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ واہل بیتہ وأولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهبكم عنكم الرجس واهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد اللہ محدود درود پاک بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شب اسرا کے دولہ فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و الفت و ارادت و محبت و پیار پیش کرنے تو بعد اللہ رب العزت دا لاکھ لاکھ بار شکر کے مالک کائنات نے ایک دفعہ پھر پاک گھر دے اندر مل بیٹھ کے سید الایام والے دن کچھ لمحے اپنا اپنے محبوب دے غلامہ دا اہل بیت طہار دا اصحاب رسول دا ذکر کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ دعا یہ ہے کہ مالکینہ پاک گڑیاں دے اندر مینوں حق بیانی کرنے دی تے مل جل کے اس تے اوپر عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دے پیارے پیارے غلاموں، میں مالک کائنات دی لا ریب لا عیب مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں ایک ایسی آیا کریمہ تلاوت کی تھی جس دے اندر اللہ رب العالمین اس طرح دا ذکر فرما رہا ہے کہ انما دا کلمہ حسر لگا کے نہ پھر کلام کر رہے ہیں۔ اس مقام تے آ کے جڑے درس نظامی والے احباب ہوندے نا یا مدارس دے اندر بچے پڑھتے ہیں نا، اسی اتھے تقریر کریے تو بڑی آسانی ہو جاندی ہے، اسی موٹے موٹے جملے دئی جانے ہیں گزری جانے ہیں، لیکن عام ماحول دے اندر نا میری ہر ممکن کوشش ہوندی ہے کہ میں خطابت تو اتر کے ذرا تھوڑی ساری نا ڈیفینیشن کر کے جاواں، سمجھا کے جاواں۔ میرے حضور دے غلاموں بات نو سمجھنا، قرآن پاک دے اندر بڑے سارے مقامات تے کلمہ حسر استعمال ہویا، انما استعمال ہویا، انما المؤمنون، ایک اے رسول پاک دے مومنہ دے نال کلام ہو رہی ہے، تے انما حرم علیکم المیتۃ، اس مقام تے جا کے بھی اللہ رب العالمین نے کلمہ حسر استعمال کیتا۔ یہ جڑا کلمہ حسر ہے نا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس تو اگے گنجائش باقی نہیں رہندی۔ مثال دے طور تے 5 پڑھے لکھے شخص بیٹھے ہون، ساریاں دی کوالیفیکیشن ایم اے انگلش ہوئے، تے ایک تو بڑھ کے ایک کلام کر رہا ہوئے، پھر انہاں تو بعد نا ایک ایسا آ جائے کہ جس دی تعلیم PhD ہوئے، پھر وہ ایک ایسی بات کر دے کہ وہ سارے کہن کہ یار باتاں ساریاں نے بڑیاں بڑیاں سونیاں کیتیاں، لیکن جڑی تو کیتی ہے یہ تو اگے تے گنجائش ہی کوئی نہیں۔ ہن تو جو بات کر گیا تے جس مقام تے کلمہ حسر آ جاندا نا، اتنے رب اس طرح دا کلام کرتا ہے کہ پھر اس کلام تو اگے کسی کلام دی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی، اس طرح دا کلام ہوتا ہے۔
یہ جڑی آیت تطہیر ہے نا، اس کو آیت تطہیر کیا جاندا ہے، یعنی اس کے اندر پاکی بیان ہو رہی ہے۔ کنہ دی پاکی؟ جڑے اہل بیت نبوت نے، رسول پاک دی آل ہے، انہاں دی پاکی بیان ہو رہی ہے۔ پھر کس طرح پاکی بیان کیتی؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذھبکم عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا کہ میں اپنے محبوب دے گھر والیاں نو اس طرح دا پاک کیتا ہے جنج پاک کرنے دا حق سی۔ رب کہہ رہی ہے کہ میں اس طرح دا پاک کیتا ہے جنج پاک کرنے دا حق سی۔ یار میں کپڑے دھوواں تے بڑے مان نال کہنا میں سونے کر کے پاک کیتے نا، میری بہن دھوے تے کہندی نہیں بھائی جدا کام انہوں ہی سجے، تیرے نالوں تگڑے کر کے دھو کے آئی ہیں۔ ماں دھوے تو بندہ ویسے ہی راضی ہو جاتا، اماں نے دھو دیتے نا، تو یارو جنہوں رب دھو رہی ہے وہ کتنا پاک ہو گیا ہوگا۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے نا ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ ہے نہیں کیا کہ کوئی دنیا دا شخص، کوئی میرے جیسا دو ہاتھ دو کان دو ناک اس طرح کی چیزاں رکھنے والا نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے نا ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان کہ آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ یہ میں شان بیان کرا تسی آکھو جی بڑا مزہ آیا، لیکن سوچو تو صحیح نا جنہ دی شان رب نے بیان کی تھی، پھر انہاں دی شان نو سن کے کتنا لطف آندہ ہوئے گا۔ جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ میرے حضور دے غلاموں، رسول پاک علیہ السلام دی آل دے اندر لوگاں دا اختلاف ہو جاندا ہے۔ پوچھنا رسول پاک دی ایک بیٹی نو مان دینا، تین بیٹیاں نو چھوڑ دین دینا۔ اسی الحمدللہ جدی پشتی تے پکے ٹھکے سنی بیٹھی ہیں تے سنیت ہی مسجد سے بیٹھی ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، میرے رسول دیاں 4 بیٹیاں ہیں، میں بھی دس کے جاواں گا کہ وہ کس کس دے نکاح چ گئیاں۔ حضور دیاں 2 بیٹیاں ایک شخص دے نکاح چ چلا گئیاں، اس دا نام سارا زمانہ جاندا عثمان غنی ذوالنورین خلیفہ سور۔ یہ داماد رسول ہے جڑا حضور دا یکے بعد دیگر 2 مرتبہ داماد بنیا۔ رسول پاک علیہ السلام دی تیسری بیٹی دا نکاح داماد عرب، یہ پتہ کیوں انہاں نو کیا جاندا ہے؟ انہاں نو دماغ عرب یعنی بڑے ذہین سی، فتین سی، اللہ پاک نے نا ذہن بڑا عطا کیا۔ دماغ عرب داماد رسول حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فاتح مصر، یہ رسول پاک دے داماد نے۔ پھر آخری نمبر تے جڑی حضور دی سب تو چھوٹی بیٹی بچدیاں نے، انہاں دا نام ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکیہ حافظہ قاریہ عالمہ فاضلہ نیرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اجمعین۔ یہ سیدہ پاک حضرت علی دے نکاح اندر آئیاں۔ پھر جڑے حضرت علی تے سیدہ پاک دی نسل جو اگے شہزادے آئے یا شہزادیاں آئیاں، وہ اہل بیت نبوت کہلائے، کیونکہ رسول پاک دی نسل صرف سیدہ زہرا تو چلی ہے۔ تے رسول پاک دی اے شہزادی دے گھر دے اندر یکے بعد دیگر کس انداز سے بیٹے پیدا ہوئے۔ اسی تے امام حسن تے حسین دا نام ہی سنیا نا، اس تو علاوہ بھی ایک بیٹا پیدا ہویا، اسی نام سی محسن، یہ بھی سیدہ پاک دا بیٹا بچپن سے انتقال کر گیا۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ سیدہ پاک دے 2 بیٹے نہیں بلکہ 3 بیٹے سی۔ یہ اہل سنت دا متفقن علیہ دا فیصلہ کہ بالکل اسی مننے نو تیار ہاں۔ میرے حضور دے غلاموں، سیدہ پاک نے نا سونی کر کے تربیت کی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ تے سیدہ پاک دا خون جس بچے دیاں رگاں چ آئے گا وہ سید کہلائے گا۔ حضرت علی نے اور بھی شادیاں کیتیاں سیدہ پاک دے وصال ظاہری تو بعد، لیکن جڑیاں باقی بیویاں جو اولاداں پیدا ہوئیاں وہ سید نہیں کہلا سکدیاں۔ سید صرف ہوئے جڑا سیدہ زہرا دا خون ہے، یعنی جدیاں رگاں چ نبی دا خون آ رہا نا وہ سید ہے، جدیاں رگاں چ نبی دا خون نہیں آ رہے وہ سید نہیں ہو سکتا۔ سید تے 2 معنی بندے نے، ایک معنی بندہ ہے سردار، ایک معنی سید او جڑا آل رسول والا سید۔ اگر آل رسول والا سید لینا ہے تو پھر خون رسول شرط ہے، تے اگر سرداری والا سید لینا تو پھر واضح کرنا چاہیے کہ میں آل رسول والا سید نہیں ہے، سرداری والا سید ہے۔ میرے حضور دے غلاموں، رسول پاک علیہ السلام دی بیٹی دے گھر چ نا جڑے 2 شہزادے پروان چڑھے جوان ہوئے، بچپن دیکھو بڑا انوکھا، لڑکپن دیکھو بڑا انوکھا ہے، تے پھر انہاں نے انوکھے رنگ چ نا دین نو بچایا، دین نو سنبھالنا دیتا، دین نو بچا کے تیری میری گودی چ اصلی شکل اندر ڈالیا۔ ساڈے محدثین پتہ کی فرماندے نے کہ اگر امام علی مقام نہ کربلا چ نہ جاندے
تے اج دین اپنی اصل شکل چ موجود نہ ہوندا، شاید دین مٹ چکیا ہوندا، شاید اصل شکل چ موجود ہی نہ ہوندا۔ وہ جس طرح یزید چاہتا سی نا وہ والا دین عام نظر آ رہا ہوندا، کہندا سی ماں بیٹے تے حلال ہے، معاذ اللہ، بھائی تے بہن حلال ہے، سود حلال ہے، زنا نو حلال قرار دے دیتا اس نے، شراب نو حلال قرار دیتا، جس نو رسول پاک نے ام الخبائث کیا۔ یہ یزید دے فتوے سی تے امام علی مقام نے اس مقام تے کیسا کردار ادا کیتا۔ اگر اس نو آسان کر کے دو جملیاں سے سمجھنا ہوئے نا تے ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ امام علی مقام دے ایک نام ہے شبیر، شیر۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ خانقاہ چ بہ کے بڑی دیر اللہ اللہ کر لی ہے، تسبیح پھیر لی ہے تے تو نہ قرآن دی تلاوت بھی کر لی ہے، مسلے تے ٹکرا بھی لگا لیاں نے، لیکن ہن ویلا مشکل آ گیا، ہن نکل باہر، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ آپ فرماتے ہیں خانقاہ نو چھوڑ، نکل، نواسا رسول دی سنت نو زندہ کر۔ تے پتہ کس طرح زندہ کرنا، میں تمہیں دسن لگا کس طرح، اس طرح نہیں زندہ کرنا جس طرح کل چوکاں چ ہو گیا کی ہے، پولیس والے بھی نال ملے دینا۔ او ساڑھے پنجابی دا ایک محاورہ، ساڑھا ایک بڑا اہل سنت دا دانشور خطیب ہے، وہ بولدا ہے، وہ پتہ کی کہندے نے، فرماندے نے کہ ساڑھے پاکستان چ کتی چوراں نال رل گئی کہ میلاد شریف دا مہینہ آئے نا تے کرونا دی لہر بڑی تگڑی کر کے دکھا دیندے نے، تے اے بدماشیاں دا مہینہ آوے، عیاشیاں دا مہینہ آوے، بچیاں نو بازاراں چ گھمانے دا مہینہ آوے تے پھر کرونا سارے دا سارا سو جاندا ہے۔ ساڑھے جمعہ چ 5 بندے رکھ کے تے باقی سارے تے پابندی لگا دیتی گئی تے اتھے اتنا ظلم ہو گیا کہ چوک بند کر کے پولیس تحفظ دے رہی ہے، پھر وہ ننگے پاؤں آ جاندے، دیاڑی تے لوگ آ گئے، لوگ سمجھتے نا کہ یہ اہل بیت دے نال پیار کرنے والے، اور صاحب ایک بات یاد رکھنا، جڑا رسول دے نال پیار کرے، رسول دی آل نال پیار کرے، او دا چہرہ دیکھ کے سمجھ آندی ہے کہ عاشق رسول ہے، یہ محب اہل بیت ہے، ورنہ سمجھ نہیں آندی۔ تسی دیکھیا نہیں، نہ سر تے ٹوپی، نہ چہرے تے داڑھی، ممبراں تے چڑھ کے ڈانس کردے نہ طرح طرح دی بانک دی بولی بول دے نا۔ میں کی سمجھا کہ رسول دی بیٹی دے نال سچی محبت کرنے والے، نہ یہ دلال نے، یہ پیسے دے پجاری نے، انہاں نو حضور دی بیٹی دے نال پیار ہی نہیں۔ میرے رسول دی بیٹی دے نال جنہاں لوگا پیار کیتا، ذرا جانتی ڈال کے دیکھو نا کس طرح پیار کیتا۔ بریلی دے امام دا ایک شعر ہی سنایا نا کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، تے آپ دے گھر چ نا اللہ پاک نے بیٹے پیدا کیتے، چھوٹے بیٹے مولانا مصطفیٰ رضا خان، تربیت کس طرح کیتی بابے نے، یار کدی سوچنا دیکھنا کس طرح گوٹ گوٹ کے پلایا انہوں نے پیارے مصطفیٰ، پیارے اہل بیت رسول، کس طرح پیار پلایا۔ میں نا یہ بات بڑیاں جگہ تے سنانا تے میں جوم اٹھنا، یار اسی تے اتوں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، اس طرح دا پیار کیتا۔ مولانا مصطفیٰ رضا خان ہندوستان دے اندر نا اتنے بڑے عالم دین سی، جس طرح پاکستان سے علامہ خادم حسین رضوی صاحب سی، اتنے بڑے عالم دین سی تے محدث اعظم ہند کہلائے، تے اللہ پاک نے نا انہوں نے ذہن بڑا اچھا دیتا سی۔ وہ کوئی بھی کتاب دی کوئی بھی بات ہونی نا، انہیں بیٹھے بیٹھے داستے نہیں فلاں جگہ تے فلاں وہ کتاب اٹھا کے دیکھو، اس کتاب دا اتنے نمبر صفحہ دائیں سائڈ تے اتنیاں لائنہ چھڑ کے تو انہوں بات مل جائے گی، اتنا تگڑا حافظہ سی۔ تو مولانا مصطفیٰ رضا خان فاضل بریلوی دینا 1.25 کروڑ بندہ مرید سی آپ دا، اتنی دنیا مرید سی، 1.25 کروڑ بندہ۔ تے آپ دے نا ایک مرید نے ایک محفل چ بیٹھے بیٹھے بات کر دی تھی کہ اللہ پاک نے نا میرے پیر و مرشد نو بڑا ذہن عطا کیتا ہے کہ وہ نا رسول پاک دی حدیثاں دے بڑے تگڑے حافظ نے، محدث اعظم ہند نے، مفتی اعظم ہند نے۔ جدو اتنی بات کیتی نا تے وچ لوگ ہوندے ہیں جنہاں نے نہ کھیلنا نہ کھیلن دینا، نہ کام کرنا نہ کرن دینا۔ ایک شخص ہی اس نو تکلیف ہو گئی، اٹھ کے کہندا جی نہیں تسی سنی بھی انوکھا ہی مزاج رکھدے ہو، جنوں بناندے ہو بدائی دیندے ہو، جے غوث ہے تے غوث اعظم، جے امام ہے تے امام اعظم، جے مفتی ہے تے مفتی اعظم، جے محدث ہے تے محدث اعظم، میں نہیں ماندا۔ انہوں نے کہا جی تو کیوں نہیں ماندا، سارا زمانہ ماندا، 1.25 کروڑ بندہ انہاں دا مرید ہے، تے بڑے بڑے عالم مشائخ شیخ بڑے بڑے انہاں دے قدماں چ بیٹھ کے آ کے دین سیکھ کے جاندے ہیں۔ اس نے کہا جی میں نا ایک سوال کراں گا، اگر تیرے پیر صاحب جواب دے دین تے میں ماننے نو تیار ہاں، تے مریداں نو پیراں تے بڑا مان ہوندا ہے،
جڑے میرے کو جمعہ پڑھتے ہیں نا جوان کدی کدی گیر گرا کے لے آتے ہیں کہتے جی ازجی دا جواب دیا جے. میں کہنا یار سوال کرنے دی قابلیت لے کے آئے جواب بھی دے دینے ہیں. پتہ تھی ہوگی نا کہ میں سوال کی کر رہی ہوں. اگلا ایسا سوال کر دے کہ میرا ضبط ہی ٹوٹ جائے تو بجائے اس دے کہ میں جواب داں کہ گاٹا لانے تک نوبت چلی جائے. ہویا نہیں. یہ 8 محرم نو سکھر دے علاقے جی ایک واقعہ روح نما ہویا. اہل تشیع نکلے دیوارہ تے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا نام نامی اس میں غرامی لکھیا, نیچے بڑا سارا لعنت دا لفظ لکھیا, ایک گارے دنال بار بار کے جوتے اس کے اوپر لگائے گئے. معاذ اللہ اے صحابی رسول دی توہین کیتی گئی. جدو غیور عالم نے دیکھیا نا اس نے ساری اہل سنت دی عوام نو متفق کیتا دیکھو ظلم ہو گیا. پھر ایک دلیر شخص نکلیا, اس نے یہ نہیں دیکھیا کہ میرے گھر دے اندر بیوی بھی ہے بچے بھی ہے سریہ معاش صرف میری وجہ تو چلتا پیا کی ہوئے گا. اس نے دیکھا اچھا صحابی رسول دی توہین ہو رہی ہے تے رسول پاک دا فرمان ہے جڑا نبی دی شان چو گستاخی کرے قتل کر دیو, جڑا کسے صحابی دی شان چو گستاخی کرے انہوں بھی کاٹ کے رکھ دیو. اس نے کلہاڑا اٹھایا تے پکڑ لیا جس نے یہ شیطانی کی تھی سی. وہ جتنے اس کے قریب سی سارے ہی بھاگ گئے. بلے شاہ پتا تد لگ سی جدو چڑی پھسی ہاتھ بازا اور جدو نکلیا نا ایک ہی دلیر اور رسم شبیری ادا کرنے واسطے نکلیا تو اس نے کلہاڑا چلایا. اللہ دی عزت دی قسم سینہ ٹھار کے رکھ دیتا. میں اتھوں تک پہنچ نہیں سکتا, کدی مینوں ملے میں وہ جوڑے اٹھا کے سر تے لگاواں. او واس جوانا تینوں لکھاں سلام. بڑے آئے ٹر گئے. کوئی کتے ہوندا ہے جڑا خیرت دی چادر تاندا ہے, عزت دے نال بازو اٹھاندا ہے, ناموس رسالت تے پیرا دیندا ہے یا صحابی دی عزت تے پیرا دیندا ہے. یہ ہر شخص دے حصے چ نہیں آندا. اس نے گاٹا ہی اتار دیتا, شکل و بے شکل کر کے رکھ دیتا. تو ہن سارے جنے کہندے کہ اس نے ٹھیک نہیں کیتا. میں کہ عمر فاروق دی شان دے اندر گستاخی ہو جائے تے ایک غیور اٹھ کے فیصلہ کر دے تے حکومت کہندی ٹھیک نہیں کیتا. تے سکھاں دے مہاراجا جس نے بادشاہی مسجد دے اندر آ کے گھوڑے باندھ دیتے, شراباں پیتیاں, نماز تے پابندی لگا دیتی, مسلمانوں دیاں جوان بیٹیاں دیاں عزتاں نو تار تار کیتا. اس رنجیت سنگھ دا مجسمہ تو شاہی کلے اندر لگائیں تے اگر کوئی جوان جا کے اس نو توڑ دوے ایک لمحے تو پہلا پکڑ کے جیل چے ڈال دوے. تے جدو عمر فاروق دی توہین ہو رہی سی تے تو اس وقت ایک لمحہ کیوں نہیں لگایا؟ منوں بھی تے جواب دینا. اے دوہرا معیار ہے. جدو ساڈی واری آوے تے تو آل ٹال مٹول کو کام لینا شروع کر دویں. جدو اپنی باری آوے پھر میں اسی طرح آکھاں گا کہ تو نہ لبادہ ساڈے والا اوڑ کے اصل چے وچوں سکھ بن کے بیٹھا ہے. اصل دے وچ تیرا سکھاں دے نال کوئی رشتہ ہے. کرتارپور دیاں راہداریاں کھولنا پیاں, ڈبل روڈ بنا کے دے رہی ہیں. اسی یار ایک کھڈے چوں نکلیے اگلا ساڈا استقبال کرنے نو تیار ہوندا ہے, ٹیکس اسی ادا کریے, عیاشیاں سکھ آ کے کر جان تے پھر کوئی آکھے جی حکومت دے خلاف بات نہیں ہو. لاکھ لعنت ہے تیری سوچ دے اوپر. میں اس طرح دی حکومت نو کی کرنا. سوچنے دا وقت ہے یار, آج سونے دا نہیں, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. میں دسنا چاہ رہا سی کہ اعلیٰ حضرت نے کس طرح تربیت کی تھی. وہ شخص ڈٹ گیا. میں ایک سوال کراں گا. مرید نو بڑا مان سی, پکڑیا بازو تو تے اپنے پیر دے گھر چ لے کے چلا گیا. پیر صاحب نے بیٹھک چ بٹھایا تے انہاں دی بیٹھک دے نا 3 دروازے سی. ایک گلی چ کھلدا سی, ایک مسجد و مدرسے چ کھلدا سی تے ایک صحن چ کھلدا سی. اس نو سہ درا بھی کیا جاندا سی. تے پیر صاحب نے اتنے بٹھا دیتا تے بیٹھے خود بھی. آکھیا جی مریدہ خیر نال آیا, حضرت جی اے شخص نو لے کے آیا تانوں کوئی سوال کرنا چاہتا. اچھا مینوں کوئی سوال کرنا. وہ سجنا سوال کر. اس نے کہا جی کہ رسول پاک دیاں 4 بیٹیاں دے نام دسو. فاضل بریلوی دے چھوٹے شہزادے مولانا مصطفیٰ رضا خان فاضل بریلوی. ایک نظر اس تے چہرے تے, سوال سنیا, نظراں جھکائیاں, اٹھے. جڑا صحن والوں دروازہ کھلدا سی نا اس نو کھولیا تے چلا گئے. انہوں پیچھے بیٹھے تھا نا ڈینگا مارنا شروع ہو گیا. کہندا میں آکھیا سی نا ایک سوال کراں گا, دیکھ لے تیرے پیر نو جواب نہیں آندا, کتاب دیکھن چلا گیا ہے. اگر آندا ہوندا تے جواب نہیں سی دے دینا. 4 بیٹیاں دے نام ہی نہیں آندے تے دعوے دار نے کہ اسی رسول پاک دی اہل بیت نبوت دے نال پیار کرنے والے ہیں. تے دیکھو جا کے کتاب دیکھ کے دسے گا. تھوڑا ٹائم گزریا. مولانا مصطفیٰ رضا خان فاضل بریلوی دوبارہ اندر داخل ہوئے. اکھاں چ آنسو نے,
داڑھی چنا پانی دے قطرات ٹپکتے پے نا، فرمایا بیلیا تیرا گمان میرے بارے سے غلط ہو گیا. بات اس طرح ہے کہ میں جدوں دا بالغ ہویا نا، ہوش سنبھالیا ہے، اس وقت تو لے کے اج تک میں کدی اپنے رسول دی کسے بیٹی دا بھی نام بغیر وضو تو نہیں دیا. جدوں تو سوال کیتا سی میرا وضو کوئی نہیں سی تے جواب دینے واسطے ضروری سی میں با وضو ہو جا. وہ بیلیا میں وضو کرنے گیا سی، وہ قدماں چ جھک گیا، حضور معاف کر دے. فرمایا بیلیا تیرے کول تے لا شعوری دے عالم چ غلطی ہوئی ہے، تو نہ بھی معافی مانگے تو کوئی بات نہیں یار. لیکن ایک بات یاد رکھنا، ساڈے اسلاف نے اس طرح پیار کیتا رسول دیاں بیٹیاں دے نال جنج کرنے دا حق سی. انہوں نے کدی بغیر وضو نام بھی نہیں لیا. تے جڑا شری چلا رہا ہے دیاڑی تے آیا ہے، اپنے بھی کپڑے ناپاک کر رہا، قریب کھڑے لوگاں دے بھی ناپاک کر رہا. یا حسین گوٹ لگا کے آ گیا، کوئی سگریٹ پی کے آ گیا. میں ساری انہاں دے پردے چاک کرنے تھی آواں، بڑا کچھ کر دینا ہے، لیکن میرے کو لمبا ٹائم کوئی نہ. اللہ پاک سانو صحیح رستے دا تعین کرنے دی توفیق عطا فرمائے. آکھو آمین. میرے حضور دے غلام و رسول پاک علیہ السلام دے غلاماں نے کس طرح حضور دی آل دے نال پیار کیتا. ذرا دیکھنا، تسی سوچو گے کہ میں ایک ولی دی بات سنائی ہے تے یہ کوئی پکی دلیل تے نہیں نا. میں صحابی دی بات سنا دینا. ساڑھے واسطے نا صحابی ایمان دے ماڈل نے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ہوئے جڑا حافظ الحدیث ہے، سب تو بڑا شیخ الحدیث، سلطان الحدیث. میرے رسول پاک علیہ السلام نے جس کے بارے چ دعا کی تھی کہ اللہ اس نو بھی خوش رکھے، اس دی ماں نو بھی خوش رکھے، وہ حضرت ابو ہریرہ. دیکھو نا رسول پاک نے کچھ صحابہ نو بڑی دعا دیتی. میرے کریم رسول بیٹھے نا جامع ترمذی، حضور نے نا اس طرح کر کے کیتا ہے، بازو دے سہارے دے نال حضور زمین تے لیٹے پے نا تہمت نو ذرا پھیلایا دے. کسے دا غسل ہویا، حضور نے جلدی دے نال پوچھیا کون گزریا. ایک صحابی نے دسیا حضور فلاں صحابی گزر کے گئے نا. حضور نے نا اچھے جملے دیتے تے خاموش ہو گئے. پھر تھوڑا ٹائم گزریا، دوسرے صحابی گزر کے گئے. حضور نے پھر پوچھا کون گزریا، یا رسول اللہ فلاں صحابی گزرے نا. رسول پاک نے پھر دعائیہ کلمات دیتے تے پھر حضور خاموش ہو گئے. تھوڑے ٹائم تو بعد پھر کوئی گزریا. حضور نے پوچھا کون گزریا ہے. دسنے والے نے دسیا یا رسول اللہ حضرت خالد بن ولید گزر کے جا رہے ہیں. میرے کریم رسول اٹھ کے کھڑے ہوئے، سرکار نے تہبت نو درست کیتا، دوڑ لگائی، جا کے خالد بن ولید نو آواز لگائی. حضور نے سینہ کھولیا، لگا کے فرمایا صحابہ جان دیو یہ کون ہے؟ یہ خالد ہوئے جڑا اللہ دی تلوار ہے. یہ خالد ہو. حضور نے شانہ عطا کی دیا نا. میرے حضور دے غلاموں، رسول پاک علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ بیٹھے نہ حدیث پڑھا رہے ہیں. کوئی چھوٹا منصب نہیں. شریعت دا مسئلہ کہ بندہ خطبہ دے رہا ہوئے نا، کوئی شخص آ جائے تو ممبر تو اٹھ کے کھڑا نہ ہوئے، جمعہ دا خطبہ دے رہا ہوئے. یہ تقدس خطبہ ہے، یہ شریعت دا مسئلہ ہے. لیکن رسول پاک مسجد نبوی شریف کے اندر خطبہ پہ دین تے اچانک امام حسن و حسین دا مسجد چ آمد دا چرچا ہویا تے دیکھا ننے شہزادے صحن مسجد کے اندر داخل ہوئے تے مسجد دا صحن اونچ نیچ دا شکار سی. وہ چلتے پے نہ لیکن کوشش کرتے نہ پھر گر جاندے نہ پھر اٹھتے نہ پھر گر جاندے نہ. میرے کریم رسول نے ممبر چھوڑیا، جا کے دونوں شہزادیاں نو اٹھایا، ایک نو دائیں بٹھایا ایک نو بائیں بٹھایا. حضور دسنا چاہ رہے ہیں ایک وقت آ جانا ہے، میرے شہزادیاں نے دین دی حفاظت کرنی ہے، آج میں محمد انہاں دی حفاظت کر رہا. ایک وقت آ جانا ہے. میرے حضور دے غلاموں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیا سی نا کہ حضور نے کتنا لاڈ کیتا ہے، کتنا پیار کیتا ہے سیدہ پاک دے شہزادیاں دے نال تے اچھی طرح جان دے سی، ایمان دے ماڈل سی. رسول پاک نے تربیت کیتی سی، شک ہو ہی کوئی نہیں سکتا. سب تو بڑا جڑا احادیث دا حصہ نا ابو ہریرہ نے روایت کیتا، سب تو بڑا. بیبیاں دے سب تو زیادہ مسائل اما عائشہ نے روایت کیتے ہیں. رسول پاک علیہ السلام دے غلام ابو ہریرہ بیٹھ کے حدیث پڑھا رہے ہیں. اچانک نا حضرت امام علی مقام امام حسین دی سواری آئی تے سواری آ کے رکی نا تے سلطان الحدیث نے نظر اٹھائی تے دیکھا کہ شہزادہ رسول نا سواری تو نیچے آ رہے ہیں. رکاب تے پیر رکھیا، جدو زمین تے پیر رکھیا نا تے اجے بارش تازہ مدینہ پاک نو چوم کے گزری سی. چھوٹے چھوٹے گڑے نے انہاں دے اندر پانی بڑھ چکے دا، کیچڑ پیدا ہو چکے دا. جدو نبی دے شہزادے نے قدم زمین تے رکھیا نا تے او کیچڑ نے نا آپ دے پاؤں دے بوسے لینا شروع کر دیتے.
یہ ساڑھے صوفیاء نے لکھیا اے نہیں آکھیا کہ گندہ کر دیتا بوسے لینا شروع کر دیتے جدو سلطان الحدیث دی نظر پئی نا جلدی دے نال اٹھ کے کھڑے ہوئے جوتا پہننے دا یاد نہیں رہا سر دے اوپر باندھیا امامہ جلدی دے نال کھولنا شروع کیتا اس امامے نو لیا کے نا جلدی دے نال آپ دے جوتے نو صاف کرنا شروع کیتا نواسہ رسول نے پوں کھینچے کندھے تو پکڑ کے بابے نو سیدھا کیتا او بابا جی تسی تے سلطان الحدیث ہو اسی تواڈی عزت نو سمجھ نہیں آ ساڈے نانا جان تانوں بڑی عزت دیندے رہنا پیار دیندے رہنا احترام دیندے رہنا اسی جاننے ہیں تسی کون تسی سلطان الحدیث ہو میں چھوٹا سارا تسی بوڑھے تواڈی سفید داڑھی رب کریم فرما رہا ہے کہ جس دی سفید داڑھی ہو جائے مینوں دے سفید بالا کولو حیا آندی ہے جدی رب حیا کرے تے میں نواسہ رسول ہو کے کیوں حیا نہ کراں تے حضرت ابو ہریرہ رو پہ فرمائے شہزادیا یہ تے تو میرے بارے سے گمان رکھنا نا میں جاننا ہے کہ تو کتنی شانہ دا مالک ہاں تو کتنی شانہ دا مالک ہاں رسول پاک نماز پڑھ دی ہون نا تے تو بچپن سے کھیلدا آ جائیں تے پشت مصطفیٰ تے سوار ہو جائیں تے رسول دیاں امبرین والیاں کالیاں زلفاں نو پکڑ لویں تے رسول پاک تسبیحات پڑھ کے انتظار کر دینا کدو میرا بیٹا نیچے اترے تے میں سار اٹھاواں وہ نواسیہ تو نہ اترے تے رسول پاک 3 دی بجائے 7 دی بجائے 11 دی بجائے 15 دی بجائے 21 رسول پاک اگے نو چلی جان حتیٰ کہ 72 مرتبہ تسبیحات پڑھ دے پھر جا کے تو پشت تو اترے تے حضور سار اٹھان میں تیری بھی شان نو سمجھنا ہے حضرت ابو ہریرہ نو نا حضرت امام علی مقام نے بٹھایا تے رونا شروع ہو گئے فرمایا اللہ پاک تواڈیاں محبتاں دا بہترین ثمر عطا کرے جس طرح تسی آل رسول دے نال پیار کیتا کوئی کر ہی نہیں سکتا گویا نواسہ رسول دس رہے ہیں کہ آل رسول دے نال سچا پیار اصحاب رسول نے کیتا ہے جڑا آج جا کے کسے ایک صحابی دے بارے ذرہ برابر گندی سوچ رکھے تو یار میں اس نو کہاں گا کہ مسلمان تے بڑی دور دی بات ہے تو ساڑیاں عبادت گاواں دے قریب آنے دا بھی جرت مند نظر نہیں آنا چاہیے جسارت نہیں کرنی چاہیے دل نو دیکھو نا کچھ احباب اس مقام تے آ کے بڑی جرت کا مظاہرہ کر دینا یہ موضوع ایسا ہے کہ میں نا اس کے اوپر علماء دی محفل چ بیٹھا تو میں بڑی دور نکل جانا کچھ مرحلے ایسے نا کہ اسی ممبر تے نہیں بول سکتے جنگ صفین ہو گئی جنگ جمل ہو گئی اسی نہیں بول سکتے لیکن اجے رات دا وقت سی اہل تشیع ایک آ کے بیٹھا سی ساڑھے کچھ علماء بیٹھے سی اس نے ایک بات کی تھی میں اچھا اس دی بات سے گھما کے آیا میں کہا کوئی خیال کر اللہ پاک نے زبان دیتی ہے ساڑھے سینیاں دے اندر بھی محبت رسول ہے اگر میں پیسہ کمان تے آندا نا 10 محرم دا ایک دن سی تے میں 1,30,000 کما سکتا سی وہ بھائی بیٹھے نا میں انہوں نے پہلا ہی دس دیتا سی میں کہا میرے کو آئے سی کالے سوٹ کالی شکل کالی سوچ لے کے جی صرف تسی 2 مجلساں پڑھنیاں نے تے اسی تو آنو نا 1,30,000 دے داں گے نہیں تے تسی اگر زیادہ فیس لینا چاہو اسی وہ بھی دینے نو تیا اندر بیٹھ کے پڑھنی ہے وہ باہر کسے نو نہیں پتا چل میں کہا دفعہ دور ہو جا اندر بیٹھ کے پڑھنی ہے میرے ایمان دے اس سینے دے اندر جڑا گوشہ نا وہ نور والا اس دے اندر کدی گماں بھی پیدا نہیں ہویا کہ میں ایڈی گندی جسارت کراں گا الحمدللہ مالک باعزت طریقے دے نال روٹی دے رہا ہے میں کھا رہا جدو تک رب نو منظور ہویا باعزت طریقے دے نال کھاواں گے جدو خطابت دی دنیا چ غیرت مند لوگ مک گئے تے غیور بریاں باتاں سننے دے روادار نہیں رہے تے اسی خطابت چھوڑ کے تے مزدوری کرنا شروع کر دواں کوئی ضرورت نہیں یارو یہ رہ گیا ڈرامہ کرنے نو رسول دی نسل دے نال ہی اصحاب رسول ہی رہ کے جنہاں دے نال ڈرامہ کیتا جائے یہ دوہرا معیار ہے پاکستان دے اندر لیکن ایک بات یاد رکھنا ڈاکٹر اقبال نے کیا سی نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی 1988 کے اندر نا ایک ثانیہ پیش آیا سی روس نا ذلیل و خوار ہو کے نا تے افغانستان چو دفع ہو گیا سی تے اس وقت کچھ لوگاں نے بیٹھ کے تبصرے کیتے کہ روس تاں چلا گیا کچھ نے کیا تاں چلا گیا پاکستان دے اندر ایک مسلمان ڈکٹیٹر سی صرف ٹائٹل دا مسلمان نام دا مسلمان اس نے کیا جی نہیں یہ بات اس طرح ہوئی ہے کہ روس جان بوجھ کے چھوڑ کے چلا گیا ہن امریکہ نو چانس دینا چاہیے سی اودے نال کھڑے ہیں معاذ اللہ اس نے نا پاکستان دے اندر لاہور شہر دے اندر ایک فتویٰ لے کے جاری کیتا سی کہ دے اوپر سائن کرو
کہ طالبان غلط نہ، امریکہ تے باقی دنیا جو کر رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے۔ 39 ملک شامل ہوئے سی اس معاہدے دے اندر، تے لاہور دے سارے علماء چپ کر کے سائن کردے رہے، تے جدو او فتویٰ پیر مکی صاحب پہنچیا نا، تے علامہ خادم حسین رضوی صاحب اجے ٹانگا تے چلنے پھرنے دے قابل ہے سی، انہاں دا 2009 دے اندر آ کے ایکسیڈنٹ ہویا، تے آپ نے نا جلدی دے نال ایک بچے نو اٹھایا کہ جا آ کے نا ذرا پرماننٹ موٹا پوائنٹر لے کے آ، حالانکہ چاندے تے پینسل نال بھی جواب لکھ سکتے سے، وہ پوائنٹر لے کے آپ نے موٹا کر کے لکھیا کہ طالبان جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، وقت کا ڈکٹیٹر ظالم ہے، جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے۔ یہ مشرف نو جواب دیتا سی اس بابے نے اس وقت، تے پہلی دفعہ ڈکٹیٹر دور چ نا بابے نو پکڑ کے جیل دیاں سلاخاں دے پیچھے ڈالیا گیا، لیکن وہ بابا تھڑکیا نہیں۔ 20 سال دی خدمت سی پیر مکی تے، یار کدی کوئی سوچے تے صحیح، میرے ورگا بندہ نا یہ عارضی نوکری ہوئے تے سخت بات نہیں کرتا، ایویں ٹنگا کمبی جاندیاں نے۔ پولیس والا آ کے میرے جمعے سے بہ گیا، ساڈے علامہ رضوی صاحب فرماندے رہو پترو کانپنے دی ضرورت نہیں، وہ دی وردی دے کولوں ڈری جا رہی ہیں، وہ سوچتے تے تیرے سینے دے اندر قرآن ہے، ایدہ بھی کوئی ڈر ہے کہ نہیں ہے، تیرے سر تے امامہ مصطفیٰ ہے، ایدہ بھی کوئی روب ہے کہ نہیں ہے، دستے رہے نا کہ پتر ڈرنے دی ضرورت نہیں۔ میرے حضور دے غلاموں 20 سالہ محنت ہی بابے دی، بابا اٹھ کے جیل سے چلا گیا، ایک لمبا ٹائم جیل سے رہا، پھر چھوٹ کے آیا، دوبارہ آ کے جمعہ پڑھانا شروع کیتا، پتہ چلیا کہ پنجاب یونیورسٹی دے اندر میوزک کلاس بٹھا دیتی گئی ہے، تے بوش آیا سی تے جوان بچیاں نو نا کچھے پہنا کے تے دوڑاں لگوائیاں تے مشرف نو دکھایا گیا، بوش نو دکھایا گیا یہ منظر، تے علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے نا جمعہ پڑھایا تے کیا جی کہ میں نا ہن احتجاج کرنا، داتا حضور تک روڈ تے نکلنا ہے، جس نو ضرورت ہے اپنی بیٹی دی تقدس دی حفاظت کرنا چاہتا ہے، عزت دی حفاظت کرنا چاہتا ہے، وہ نکلے تو سارے غیرت مند سی، جڑی غیرت دی گل ہوندی ہے نا غیرت مند نو ہضم ہوندی ہے۔ ایک ساڑھے اردو دا بڑا خوبصورت جملہ، عزت والا ہی عزت والے کی عزت کرتا ہے، یہ بڑا تگڑا جملہ ہے، کوئی سمجھنا چاہے، ایک عزت والا ہی عزت والے کی عزت کرتا ہے۔ میرے حضور دے غلاموں علامہ رضوی صاحب نکلے تے پہلی دفعہ منظر عام تے ریلی لے کے نکلے تے مشرف نے لاٹھی چارج دا حکم دے دیتا، بابے تے ڈنڈے برسائے گئے، یہ 2 احتجاج سی جڑے انہوں نے حال تے ٹانگاں چ دیتے، وہ دے تو بعد تے انہوں دا حادثہ پیش آ گیا۔ لیکن آج ساری دنیا او جڑے اس وقت او امریکہ دے ڈالراں دی چمک دیکھ کے دین دا سودا کر بیٹھے سی نا، تے کہندے سی امریکہ ٹھیک ہے، 39 ملک ٹھیک نے، تے ایک بابا کہندا سی نہیں ساری غلط نے۔ میں کہا بابے نے اس وقت رسم شبیری ادا کیتی، مجد الفسانی دا کردار ادا کیتا، آج سارے کہہ رہے طالبانوں کو مبارکباد ہو، انہوں نے فتح حاصل کر لی، بڑا اچھا قدم اٹھایا، انہوں نے غیرت کا درس دیا، اگر وہ غیرت کا درس دے کے فتح حاصل کر سکتے تو پاکستان دے اندر علامہ رضوی کی تحریک کو 2 کروڑ جوان نے، 2 کروڑ طالبان تے 50,000 نے، تے سوچتے صحیح کہ اسی سارے شرافت دا لبادہ اوڑ کے بیٹھے ہیں، دوسری کہ اسی نظام دے تحت آ جاؤ، اسی سارے ہی نظام چ اتر آئے، اسی سارے نے الیکشن دے وچ بھرپور شرکت کیتی، لیکن الیکشن جس غیر جانبدار طریقے دے نال ہویا وہ بھی اسی اچھی طرح جاننے ہیں، لیکن میرے مالک نے چاہیا تو صدا اندیر نہیں رہندی، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، تے ڈاکٹر اقبال فرماندے اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، انشاءاللہ سویرا طلوع ہوئے گا، پتہ چل جانا ہے کہ کیڑا طوفان دے وقت چے لمحہ پیا سی کیڑا کھلوتا سی، دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی ہو جانا ہے، یار صدا بیان نہیں رہنا، قبر چ جا کے لیٹ جانا ہے، چرچا ہودا ہی باقی رہندا ہے جڑا حق دے نال کھڑا ہوندا ہے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، نہ رہا کسرے دارا نہ گورے سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، میرے حضور دے غلاموں سب کچھ ختم ہو جانا، سب کچھ ختم ہو جانا، لیکن بابے دا ایک کوئی پیغام سی، ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکرو ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو، اے اسلام دے اتے یا ٹرن دی جا سیکھو، یا اسلام کا نام نہ لو، بات کرنا چھوڑ دو، ہمیشہ مدحت خیر الانعام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے، واخر دعوانا آمین۔